there is a lot of empirical evidence that a lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism, they are involved in criminal activities, they are involved in drug trafficking, in narco, in multiple things. There is no insurgency in Pakistan, whether it's in Balochistan or Khyber Pakhtunkhwa. It's pure terrorism, and we have no doubt in our minds in Pakistan that each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. So we have absolutely no doubt. پاکستان میں غیر قانونی افغان باشندوں کے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے مستند شواہد ہیں۔ افغان مہاجرین کو پناہ کی بنیادی وجوہات وہاں خانہ جنگی اور غیر ملکی مداخلت تھی جو اب موجود نہیں۔ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ DGISPR کا جرمن جریدے کو انٹرویو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارتی فوجی افسروں کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے مستند شواہد ہیں۔ پاکستان متعدد بار ثبوت اقوام عالم کے سامنے پیش کر چکا۔ فوج سمیت بھارتی ریاستی ادارے شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ پاکستان کی ریاست تمام غیر ریاستی عناصر کو بلا تفریق مسترد کرتی ہے۔ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ روس کے بعد ایران سے تعلق پر بھارت کو امریکی جھٹکا۔ بھارت اب ایرانی بندرگاہ پر کام نہیں کر سکے گا۔ امریکہ نے بھارت کو ایران کی چابہار بندرگاہ پر کام کرنے پر عائد پابندیوں سے دیا گیا استثناء ختم کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فیصلہ 29 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔ بھارت اور ایران کے درمیان چابہار بندرگاہ کے انتظامات چلانے کے لیے 10 سالہ معاہدہ طے پایا تھا۔ اس سے پہلے امریکہ روسی تیل کی خریداری پر بھارت پر ٹیرف 50% تک بڑھا چکا۔ چند روز میں بھارت کے خلاف امریکہ کا دوسرا بڑا اقدام آ گیا۔ پاکستان یا سعودی عرب میں سے کسی بھی ایک ملک پر کہیں سے بھی حملہ ہو تو یہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا اور مل کر اس کا جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں انٹرویو۔ کہا، معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا کہنا قبل از وقت ہے مگر اس کا دروازہ بند بھی نہیں کیا گیا۔ لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ 1.5 سال سے خارجہ پالیسی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سینٹرل لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ 4 دن قیام کے دوران پاکستانی کمیونٹی اور تاجر رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ میں مسئلہ کشمیر، فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک خصوصاً قطر پر حملے سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے علاوہ غزہ پر خصوصی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ GHQ حملہ کیس میں بانی PTI کی ویڈیو لنک پر پیشی نہ ہو سکی۔ بانی PTI کے وکلاء کی لیگل ٹیم سے مشاورت کے لیے مہلت کی استدعا۔ ATC راولپنڈی میں جاری سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ۔ ویڈیو لنک پر پیشی کے خلاف درخواست پر دلائل دیتے ہوئے ویڈیو لنک حاضری کے خلاف درخواست ٹرائل میں رکاوٹ اور وقت ضائع کرنے جیسا ہے۔ حکومت ٹرائل کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی وجہ بتانے کی پابند نہیں۔ وکلاء صفائی نے کہا کہ فیئر ٹرائل کے لیے ملزم کی ذاتی حیثیت میں حاضری ضروری ہے۔ ویڈیو لنک پر پیشی کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے بانی PTI کے سابق پرسنل سیکریٹری انعام اللہ شاہ کی توشہ خانہ سے متعلق گواہی مسترد کر دی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ سارے گواہان بے بنیاد اور بوگس ہیں، دباؤ میں گواہی دے رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 سمیت سارے بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں۔ بولے، چیف جسٹس کو جب خط لکھا جاتا ہے تو وہ اسے پٹیشن بنا کر سنتے ہیں۔ بانی PTI کے خط کی سنوائی کر کے ریلیف دیا جائے۔ پاکستان کا اپنی ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کو عرب دنیا کے بونا سسٹم سے جوڑنے کا فیصلہ۔ یہ سسٹم عرب مانیٹری فنڈ کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے سرحد پار ادائیگیوں کے نظام کو مربوط کیا جائے گا۔ دی نیوز کے نمائندے مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق اس نظام کے ذریعے صرف بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے رقوم وصول کی جائیں گی، تاہم رقوم کی بیرون ملک منتقلی کی اجازت نہیں ہوگی۔
मुल्तान सक्कर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासिर होने से मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद है। जलालपुर पीरवाला से सैलाब का पानी दरियाए चिनाब में गिराने के लिए M5 पर शगाफ डालने पर गौर। फैसला आज पानी का बहाव देखकर किए जाने का इम्कान। शुजाबाद में बस्ती धोंदू के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर कर लिया गया। बंद मजीद मजबूत करने के लिए काम जारी। दरियाए चिनाब के पानी के बायस 9 रोज कबल धोंदूवाला के मकाम पर बंद में शगाफ पड़ गया था, जिससे दर्जनों बस्तियां मुतासिर हुईं। शकरगढ़ में सैलाब गुजरे कई रोज गुजरने के बावजूद मुतासरा देहात में फसलें पानी में डूबी हुई हैं। काश्तकारों का पानी की निकासी का मुतालबा। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। मरीम नवाज की हिदायत पर जिले और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां, सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिए गए। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। सर्वे के लिए टीम में अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, ज़राअत और फौज के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आला का कहना है कि हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। साढ़े हर चीज खड़ी गई है। तारशा बच्चियां दी लोड़ गई, दाज दवन देवन वाला तारशा दिन थोड़े दिन रहंदे सी शादी करन दे, ते ओ साढ़े हर शाह बच्ची दी लोड़ गई। गरीब बंदे आ। कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान पानी में बह गया। मुतासरा शख्स ज़हूर अहमद का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अब ना घर बचा ना बेटी का जहेज। माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमान तले किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं। दरियाए सिंध में सखर बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटरी डाउन स्ट्रीम में आने वाले सैलाबी रैली की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैला कच्चे के देहातों और ज़राई फसलों को अपनी लपेट में लेता हुआ डाउन स्ट्रीम से कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। सईदाबाद बंद पर कच्चे के इलाके से मुंतकिल होने वाले सैलाब मुतासरीन सामान समेत खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। दरियाए सिंध में आने वाला रैला ठट्टा में दाखिल हो गया। ज़ेरे आब आने वाले गाँव यार मोहम्मद मल्लाह में सैलाबी पानी से घर और फसलों को नुकसान। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत बचा कुछा सामान हिफाजती बंद तक ले जाने पर मजबूर। जब हम घर से गए थे तो हमारा घर बिल्कुल सही था। जब हम वापस आए तो हमारे घर की दीवारें और कमरे वगैरह टूटे हुए थे। हमारे घर की छतें भी, कमरों की छतें भी गिरी हुई थी। दरियाई सतलुज में आने वाले सैलाब ने लोधरा की 200 के करीब बस्तियों को मुतासिर किया। पानी की सतह कम होने पर मुतासरीन जब अपने घरों को वापस लौटे तो टूटी दीवारों और गिरी हुई छत ने इस्तकबाल किया। मेहनत मजदूरी करने वाला सैलाब मुतासरा शख्स अपनी जमा पूंजी को तबाह देखकर गमगीन। चमन में बॉर्डर टैक्सी स्टैंड पर धमाके में 6 अफराद जहाँ बहक 2 जख्मी। हुकूमत बलूचिस्तान ने धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि 30 सितंबर तक $50 करोड़ यूरो बॉन्ड की अदायगी का बंदोबस्त कर लिया है। इस अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रवा माली साल के दौरान $26 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगी की जानी थी, जिनमें से $3.5 अरब अदा किए जा चुके हैं। बाकी वाजिबुल अदा कर्जों में से $9 अरब दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए डिपॉजिट्स हैं, जो वक्त आने पर रोल ओवर कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहिदे के तहत 25 सितंबर से जायज़ मुज़ाकरात होने हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की उर्मची में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी सिंह कियांग से मुलाकात। गवर्नर सिंह कियांग की मौजूद सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। ज़राअत, सनअत, मादनियात और नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के अवाम जल्द एक दूसरे के ममालिक को सड़क के जरिए आसानी से सफ़र कर सकेंगे।
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں بگرام فوجی ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے بھی یہ بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار تیار کرتا ہے۔ یوکرین کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر پوٹن نے انہیں بہت مایوس کیا۔ وزیر اعظم سر سٹارمر نے امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا اور امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم ہے، مستقبل میں فلسطین کی حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سر سٹارمر کو کندھے پر تھپکی دے کر شاباش دی اور دونوں سربراہان نے امریکہ برطانیہ ٹیکنالوجی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، خان یونس میں بھی گھر فلسطینیوں کے خیموں پر اسرائیلی بمباری سے 2 بچے شہید۔ 24 گھنٹوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی غزہ سٹی کے قلب میں مزید پیش رفت جاری۔ اسرائیل کے زمینی و فضائی حملوں سے غزہ شہر میں خوف و ہراس۔ غزہ میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ 11 اگست سے غزہ سٹی میں شروع ہونے والے اسرائیلی زمینی آپریشن میں اب تک 1700 سے زائد کثیر المنزلہ عمارات کو تباہ کیا جا چکا۔ جنوبی غزہ میں حماس کی جوابی کارروائی، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ امریکی صدر کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی غزہ کو ہتھیانے کے منصوبے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹرچ نے کہا کہ غزہ کو منافع بخش ریل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں غزہ کو کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے۔ دونوں ملکوں نے جنگ پر بہت رقم خرچ کی ہے، غزہ کی زمین بیچ کر اسی شرح سے منافع بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ بولے انفراسٹرکچر کی تباہی شہر کی تجدید کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اب تعمیر شروع ہوگی۔ دعویٰ کیا کہ غزہ کی تقسیم کا بزنس منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر موجود ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ غزہ سے انخلا کے بعد امریکہ کی زیر ملکیت ساحلی تفریح گاہ بنائی جائے۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد امریکہ نے 6ٹی بار ویٹو کر دی۔ پاکستان سمیت 10 غیر مستقل رکن ممالک نے قرارداد پیش کی تھی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ فلسطینی سفیر بولے انسانیت اور اخلاقیات کے تحت یہ قرارداد کم سے کم اقدام تھا، اسے مسترد کر کے فلسطینیوں کو غیر محفوظ چھوڑ دیا گیا۔ الجزائر کے سفیر نے خبردار کیا کہ بوسنیا اور روانڈا کے بعد سلامتی کونسل تیسری نسل کشی روکنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ فیصل آباد کی ستیانہ روڈ پر گٹر میں کام کرنے والے 3 مزدور دم گھٹنے کے باعث جاں بحق۔ مزدور کنیکشن کے لیے گٹر میں اترے تھے، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ بہاولپور میں خاتون اور اس کے 2 بچوں کا قتل۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش کے مطابق 26 سال کی خاتون کا اپنی ساس سے جھگڑا ہوا۔ خاتون نے مبینہ طور پر اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کی۔ تحقیقات جاری۔ جاں بحق بچوں میں 4 سال کی بیٹی، 2.5 سال کا بیٹا شامل۔ لاشیں ہاسپٹل منتقل۔ کوہاٹ میں کان کنی کے دوران مزدور کے پھنسنے کا واقعہ۔ ریسکیو آپریشن کے دوران مزدور اور 2 ریسکیو اہلکار جاں بحق۔ حکام کے مطابق ریسکیو اہلکار نا تجربہ کار تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے دورے شنگھائی میں کراچی۔ شنگھائی سسٹر سٹی معاہدے کو مؤثر فعال بنانے پر اتفاق۔ شنگھائی میونسپل گورنمنٹ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات میں کہا کراچی کو شنگھائی کی طرز پر جدید اور ترقی یافتہ شہر بنانا چاہتے ہیں۔ سرکولر ریلوے، بینکاری اور اسپیشل انڈسٹریل زونز میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ شنگھائی حکومت کی کراچی کی ترقی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان علماء کونسل کا پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک معاہدے پر آج ملک بھر میں یوم تشکر اور یوم دعا بنانے کا اعلان۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حرمین شریفین کے دفاع کی سعادت دی۔ پاکستانی قیادت، فیلڈ مارشل اور سعودی ولی عہد تعریف کے مستحق ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بائیں بازو کی تحریک اینٹیفا کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ اینٹیفا ایک خطرناک اور انتہا پسند بائیں بازو کی آفت ہے۔
ان افراد کی بھی تحقیقات کرنے کی تجویز دوں گا جو اسے فنڈ فراہم کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس نے بھی امریکی نیوز چینل پر پروگرام کے دوران الزام لگایا کہ بائیں بازو کی انتہا پسندی چارلی کرک کے قتل کا سبب بنی۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس بائیں بازو کے تشدد کے فنڈنگ نیٹ ورکس کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھنے پر غور کر رہا ہے۔ I think the mayor of London, Khan, is among the worst mayors in the world. And we have some bad ones. If you look at Chicago, but I think he's the equivalent of the mayor of Chicago. I think he's done a terrible job. Crime in London is through the roof. The mayor of London, Mayor Khan, has done a terrible job. And on immigration, he's a disaster. Now, I asked that he not be there. He wanted to be there, as I understand. I didn't want him. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میئر لندن صادق خان کو ان کے کہنے پر شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا۔ ان کے خیال میں میئر لندن صادق خان کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ امریکہ میں بھی کچھ برے میئرز ہیں۔ صدر ٹرمپ نے برطانیہ سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لندن میں جرائم کی شرح انتہائی بلند ہے۔ صادق خان امیگریشن کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ صادق خان شاید آنا چاہتے تھے لیکن وہ انہیں وہاں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ امریکی صدر نے کہا کانگریس رکن الہان عمر کو مواخذے کا سامنا کرنا چاہیے۔ الہان عمر صومالیہ سے آ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں ملک کیسے چلانا ہے۔ بجٹ کٹوتیوں کے خلاف فرانس بھر میں لاکھوں افراد کا احتجاج، 100 سے زائد آنسو گیس شیل لگنے سے زخمی، ہنگامہ رائی میں ملوث 300 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ منتظمین کا دعویٰ ہے کہ مظاہروں میں 10 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ حکام کے مطابق صدر میکرون کے خلاف 5 لاکھ افراد احتجاج میں شریک ہوئے۔ روس کے کامچٹکا ریجن میں رات گئے 7.8 شدت کا زلزلہ، سونامی وارننگ جاری۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی، نقصان کی اطلاعات نہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور تیاریاں کی۔ 3 میچز کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور مصنوعی ذہانت سے بنی دنیا کی پہلی وزیر کا البانیہ کی پارلیمنٹ میں پہلا خطاب میں کہا، میں یہاں انسانوں کی جگہ لینے کے لیے نہیں ہوں بلکہ ان کی مدد کرنے کے لیے ہوں۔ کچھ لوگوں نے مجھے غیر آئینی کہا ہے کیونکہ میں انسان نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ آئین کو اصل خطرہ مشینوں سے نہیں بلکہ اقتدار میں رہنے والوں کے غیر انسانی فیصلوں سے ہے۔ البانوی وزیر اعظم ایڈی رامی نے گزشتہ ہفتے دنیا کے پہلے AI جنریٹڈ حکومتی وزیر کا تقرر کیا تھا۔ AI وزیر البانوی لباس میں ملبوس خاتون ہیں جس کا نام البانوی زبان میں ڈیلا یعنی سورج ہے۔